لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو مسلمانوں کے اندر ایک بحث چھڑ جاتی ہے اس بات کو لے کر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر آپ کا میلاد منانا، آپ کا یوم ولادت یعنی آپ کا جنم دن منانا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا پھر بدعت ہے؟ تو اب بریلوی عوام اور ان کے علماء تو یہی کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، مستحسن اور مستحب عمل ہے. لہذا وہ لوگ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ دیگر علماء اس کو بدعت اور ناجائز قرار دیتے ہیں اور اس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ بریلویوں کی طرف سے جو نبی کے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے دلیل پیش کی جاتی ہے وہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے پایا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. ان کے اکثر علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اکثر قرآن کریم کی یہی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، تو ہمارے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ لہذا اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کا میلاد منانا جائز نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ایک دلیل ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا غلط مطلب، غلط معنی اور غلط تشریح بیان کیے، اور یہ آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے غلط عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اکثر قرآن و حدیث کی غلط تشریح، غلط معنی اور غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا، بلکہ وہ مطلب ہے جو صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے بڑے مفسرین بیان کرتے چلے آئے ہیں. اصل میں یہ لوگ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پچھلی والی آیت اگر انہوں نے پڑھی ہوتی تو بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی. اصل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی اور وہ چیز آ گئی جو شفا ہے سینوں کے لیے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اب جتنے بھی مفسرین ہیں صحابہ اکرام سے لے کر آج تک، سب نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ نے اس آیت میں قرآن کی طرف اشارہ کیا، قرآن کی 4 صفتیں بیان کی اور پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے جو آپ کو یہ قرآن ملا ہے، جو نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو یہ اللہ کی تمہارے لیے بڑی رحمت، بڑا فضل ہے. اس کے ملنے پر خوشیوں کا اظہار کرو، یہ تمہاری تمام جمع پونجی سے بہتر ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ آج کے دور میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں. تو اگر دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے تو بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے.
کہ اللہ نے اس آیت میں قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا اور پھر قرآن کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے طور پر بیان فرمایا اور اس پر خوش ہونے کا حکم دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ہم قرآن کے ملنے پر بھی خوشیاں منا لیتے ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو اللہ کی بڑی رحمت اور بڑا فضل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ تو ہم قرآن کے ملنے پر بھی خوشیاں منا لیتے ہیں اور نبی کی آمد پر بھی خوشیاں منا لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشیوں کا اظہار کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، قرآن کے ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ ایسا کون مسلمان ہوگا، کون ایمان والا ہوگا جس کو اپنے نبی کی آمد پر خوشی نہیں ہوگی، جس کو قرآن جیسی نعمت کے ملنے پر خوشی نہیں ہوگی؟ وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے جس کو خوشی محسوس نہ ہو۔ اعتراض اس پر نہیں ہے، بلکہ اعتراض اس پر ہے کہ خوشی منانے کا جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، جس میں جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، سڑکوں کو جام کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے، یہ طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، اولیاء عظام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے، بلکہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے خوشیاں منانے کا جو صحابہ نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، تبع تابعین نے اختیار کیا، اولیاء عظام نے اختیار کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے۔ صحابہ اکرام نے نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزاری ہے، رسمی کام نہیں کیے، بلکہ نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آپ کی سنت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشیاں منانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ غیر شرعی ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ اگر یہی طریقہ ہوتا خوشیاں منانے کا اور قرآن کی اس آیت کا جو آپ نے پیش کی ہے یہی مطلب ہوتا کہ جلوس نکالا جائے، جھنڈے لگائے جائیں، لائٹنگ کی جائے، تو کیا صحابہ اکرام کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ نعوذ باللہ۔ کیا تابعین، تبع تابعین کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ ان لوگوں نے تو یہ کام نہیں کیے۔ اس کا مطلب قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو آپ نے بیان کیا، بلکہ قرآن کی اس آیت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت اتاری ہے اس کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ کر زندگی گزاری جائے۔ قرآن کے ملنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنایا جائے، قرآن کو اپنے سینے میں بسایا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اسی طرح نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کی سنت کو، سیرت کو، شریعت کو، آپ کے دین کو اپنا کر زندگی گزاری جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ لوگ ان ساری چیزوں سے محروم ہیں اور رسمی کاموں کے اندر مبتلا ہیں، وہ رسمی کام کہ جن کا ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کاموں میں لوگ آج کے دور کے اندر مصروف ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح مطلب سمجھا کر اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر شرعی کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔